اب ہم نے یہ قبول کر لیا نیت سے، دل سے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، تو کیا آیا جب ہمیں رزق کے معاملے میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری نظر اس مولا کی طرف جاتی ہے یا دنیا کی طرف جاتی ہے؟ دیکھنا اب یہ ہے، نیت تو خالص ہو گئی، نیت سے تو مان لیا، دل سے مان لیا کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اور جب ہمیں کوئی رزق کا معاملہ پیش آتا ہے تو کیا پھر ہماری نیت سے اور زبان سے یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس سے پوچھیں اور اس سے التجا کریں، یا یہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں نے دینا ہے یا فلاں کے پاس جاؤں، فلاں کے پاس جاؤں؟ وہ وسیلے ہیں، اللہ نے یہ لگائے ہیں، اللہ کا ایک ذریعہ ہے، دنیا کا نظام ہے کہ وہ وسیلے ہیں، مگر کیا ہمارے دل میں اور جو زبان میں ہے ہمارا عمل جو ہے اس کے مطابق ہے؟ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور اس بتوں کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں مال، دولت، دنیا، رشتہ، پیوند، کہتے ہیں یہ جو ہیں یہ سب بت ہیں، اور ہماری نظر ان کی طرف ہے، ہمارا بھروسہ ان کے اوپر ہے، مال کے اپنے مال کے اوپر ہے، مطلب ایک طرف ہم نے زبان سے بھی کہہ دیا تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور دل سے بھی تسلیم کر رہے ہیں، مگر پریکٹیکل عملی طور پہ بھروسہ اس کی طرف نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، کہتے ہیں یہ جو بت ہیں ان سے تجھے امیدیں ہیں، ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں، اور خدا سے نا امیدی ہے، کہتے ہیں بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ کافری کیا ہے؟ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا محبوب کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ زبان سے وہ یہی کہتا ہے تو میرا معبود ہے، دل میں یہی کہتا ہے وہ مالک ہے، معبود ہے، مگر حقیقت میں اس نے اپنی ہوائے نفس کو، نفس امارہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی جو نفس امارہ کہتا ہے مانتا تو وہ ہے، میری تو بات مانتا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا، بس زبان سے کہہ رہا ہے اور دل سے تصدیق بھی کر رہا ہے، ہاں تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے۔ تو کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، اور بتوں کی تعریف یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، کہتے ہیں ایک بت ہوتا ہے مٹی کا، کوئی شخص ہے وہ ایک مٹی کا بت ہے، اس کو پوج رہا ہے، کہتے ہیں وہاں مٹی تو حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے نا، مٹی تو ہے کم از کم ایک شے ہے، کہتے ہیں اور یہ جو ہے جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں وہ تو بتان وہم اور گما، کہتے ہیں وہ مٹی کا بھی بت نہیں ہے، وہ ہمارے وہم کے اور گمان کے بت ہیں بس۔ کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، مال، ہمیں اپنے مال کے اوپر بھروسہ ہے، دولت کے اوپر بھروسہ ہے، دنیا کے اوپر بھروسہ ہے، رشتوں کے اوپر، رشتے جو اللہ نے بنا دیے، اور پیوند جو ہم خود جوڑتے ہیں کسی اے سی کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، منصب، بڑے بڑے منصبوں والوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر تو بھروسہ ہے، جب ظاہر میں کوئی کام ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہم نے دنیا کے ذریعے سے ہی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، مگر دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارا کام کرنا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہتے ہیں جب کبھی میں نے سجدہ کیا تو زمین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا دل تو دنیا کے صنموں میں لگا ہوا ہے، جھوٹے بتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، تمہارا دل تو ہے صنم آشنا، دنیا کے جھوٹے بتوں کے ساتھ آشنائی زیادہ ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے زبان سے بھی کہہ دیا اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں ہمارا مالک، اور دل سے بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو ہماری نیت تو ٹھیک ہو گئی، پھر اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر جب ہمارا عمل آیا تو اس عمل میں ہم بالکل اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ تو اس تعلق کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، ہماری وہ جو سوچ ہے اس کے اندر اللہ کے ساتھ جو ربط ہے اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔
اور دوسرا تعلق بالرسالت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہم ان کے ادنا امتی ہیں. ہم زبان سے بھی یہی کہتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، 1000% تصدیق کرتے ہیں. اب جب ہمارے عمل کی بات آتی ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے، جو ارشادات ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب اگر جو انہوں نے حکم فرمایا اس کو تو پورا نہیں کر رہے تو پھر کیا یقین ہے اور کیا گمان ہے کہ جی وہ پیغمبر ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. بس وہ لفظی ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول. یہ سب لفظی باتیں ہیں. اگر ہمارا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ لفظی نعرے ہیں، بس خود کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ہر شخص نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان فرمایا. اس کی کیا حکمت ہم تو نہیں سمجھ سکتے. ایک ادنا سی حکمت 1000 کروڑ حکمتوں میں سے کہ 40 سال تک آپ کا کردار اللہ پاک لوگوں کو دکھلاتا رہا. اور جب اعلان فرمایا تو انہوں نے دلیل پوچھی تو یہ دلیل اس وقت نہیں دی کہ پتھر کلمہ پڑھ دو اور چاند سجدہ کر دیں، یہ نہیں کہا اس وقت، یہ بعد کی باتیں. اس وقت یہ کہا میں 40 سال سے تمہارے اندر ہوں، میرے کسی عمل میں کوئی نقص دیکھو، کوئی عیب دیکھو. وہ فرماتے نہیں، وہ دلیل دیتے، وہ خود کہتے، وہ کہتے ہم تو خود کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا